السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو موضوع اس وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور اسلام کی تعلیمات سے کیا روشنی ملتی ہے اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہم اپنے سوالات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس بات کے سلسلے میں آپ حضرات کو بخوبی واقف کرانا چاہتے ہیں کہ آج جس شخصیت کے ساتھ ہم ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ انٹلیکچوئلز کے اندر محتاج تعارف نہیں ہے۔ بہت سارے عوام ان کو جانتی ہے اور ان کی تحریرات سے استفادہ کرتی ہے۔ کئی ساری کتابوں کے مصنف ہیں جن سے میری مراد فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظ اللہ عالی، آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسپوک پرسن اور سیکریٹری ہیں، اسی طریقے سے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے آپ فاؤنڈر اور وہاں کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ بہت ساری کتابیں آپ کے قلم سے جو ہے منشأ شہود پر آ چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ملت کے اتحاد، اجتماعیت اور عوام کو اسلامی تعلیمات سے آشنا کرانے کے سلسلے میں آپ بہت اچھا آپ کی تحریرات لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے اسلام، پیغمبر اسلام اور خواتین۔ اس سلسلے میں چلیے ہم جانتے ہیں، مولانا سے کچھ استفادہ کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بڑی مسرت ہے کہ اس اہم موضوع پر آپ کے اس چینل کے واسطے سے مجھے بھی اپنی بات پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ مولانا، یہ جو عنوان ہے آج کا، یہ بہت ہی لوگوں کے اندر اس بارے میں کئی اعتراضات بھی ہیں، اور صحیح واقفیت نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار بھی ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ سوالات ہم آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ اسلام نے مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات و برابری کا حکم دیا ہے یا عدل کا؟ دیکھیے، اصل میں اسلام دین فطرت ہے۔ قرآن مجید نے خود اس دین کو دین فطرت قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی فطرت مساوات پر نہیں رکھی ہے، تفاوت و فرق پر رکھی ہے۔ یہ تو مرد و عورت کے درمیان مساوات کی بات آپ کر رہے ہیں، کیا تمام مردوں میں بھی آپس میں مساوات ہے؟ کوئی بہت ذہین ہے، ذکی ہے، کوئی کسی کا ذہن کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی اس کے مقابلے میں کمزور ہے، ضعیف ہے، کسی میں کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، تو ہر آدمی کی صلاحیت کے اعتبار سے اس کو کام سونپا جا سکتا ہے۔ اگر مرد یہ کہیں کہ سب مرد برابر ہیں تو فلاں مرد ملک کا صدر جمہوریہ ہے اور فلاں ملک وزیر اعظم ہے، تو ہم کیوں نہیں صدر جمہوریہ ہوں، ہم کیوں نہ وزیر اعظم ہوں؟ تو آپ سوچئے یہ سوال درست ہوگا؟ تو اللہ نے اس کائنات میں تفاوت ہی رکھا ہے، انسانوں میں بھی تفاوت ہے اور اللہ کی دوسری مخلوقات میں بھی تفاوت ہے۔ تو اس لیے اس کائنات میں امن کے لیے، سکون کے لیے اصل میں ضرورت ہے عدل کی۔ ہر آدمی کی صلاحیت کے لحاظ سے اس کی ذمہ داریاں ہوں، اور ذمہ داری کے لحاظ سے اس کے حقوق ہوں۔ ایک بیٹا ہے ہمارا 20 سال کا، اور فرض کیجئے کہ ایک بچی ہماری ہو 5 سال کی، تو 5 سال کی جو بچی ہے تو ہو سکتا ہے کہ 50-60 گرام چاول سے وہ آسودہ ہو جائے، اور جو بچہ 20 سال کا ہے ہو سکتا ہے 250 گرام بھی اس کے لیے کافی نہ ہو۔ تو اگر ہم مساوات کے اصول پر یہ کہیں کہ سب کو ایک برابر چاول دیا جائے گا، تو سوچئے یہاں انسان عافیت کی، سکون کی زندگی بسر کر سکے گا؟ اسی لیے قرآن نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل،
اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں. ہر آدمی کی صلاحیت کے لحاظ سے اس کی ذمہ داریاں اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے اس کے حقوق. یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی عدل کے تقاضے میں مساوات شامل ہوتی ہے. اب اگر ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں تو اب ان چاروں بیٹوں کے درمیان زمین میں، جائیداد میں، باپ کے سلوک میں برابری ہونی چاہیے. تو مساوات اصل نہیں ہے، عدل اصل ہے. اور جہاں عدل کا تقاضا ہو مساوات کا، وہاں مساوات کا برتاؤ کیا جائے گا. اب جہاں تک مردوں اور عورتوں کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی صلاحیتوں میں فرق رکھا ہے. دیکھیے ابھی ہمارے اس شہر میں بارش کی وجہ سے کتنی مصیبت آئی ہوئی ہے. جگہ جگہ لوگ بچاؤ کا کام کر رہے ہیں. سیلاب سے، بارش سے لوگوں کو نکال کر لے جا رہے ہیں، رسیوں سے کھینچ رہے ہیں، گھروں سے کیچڑ کو صاف کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان بچاؤ کارکنوں کو دیکھیں گے تو شاید کہیں کوئی عورت نکل آئے. سارے مرد کام کر رہے ہیں. تو یہ مردوں کا عورتوں پر کوئی احسان نہیں ہے. مردوں میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ وہ مشکل کاموں کو کر سکیں. ان کاموں کو کرنا ان کی ذمہ داری. پھر وہ کام کر کے تھک ہار کے اپنے گھر آتے ہیں تو ماں نے، بیوی نے ان کا کھانا پکا رکھا ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کر رکھا ہے. یہ ایک عورت کا کردار ہے. اگر اس کے مرد کے پیچھے یہ طاقت نہ ہو تو وہ میدان میں جا کر یہ مشقت نہیں اٹھا سکتا. تو اس لیے اسلام نے عدل کا حکم دیا ہے کہ کچھ چیزوں میں مردوں اور عورتوں کی صلاحیتوں میں تفاوت رکھا گیا ہے. اب اگر بالکل مساوات ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شوہر کماتا ہو، ہر بیوی پر اس کو لازم کیا جائے کہ تم بھی کماؤ، تم بھی جا کر ملازمت کرو، جاب کرو. تو آپ سوچئے عورتوں کے لیے کتنی مشکل بات ہو جائے گی. عورتیں کبھی ان کے گود میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کبھی وہ حمل کی حالت میں ہوتی ہیں، کبھی عذر کی حالت میں ہوتی ہیں. عورتوں کی صحت جلدی متاثر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ اونچا رکھا کہ ماں اولاد کے لیے مصیبت اٹھاتی ہے. تو اس مصیبت میں یہ بھی ہے کہ بمقابلہ باپ کے ماں کی صحت جلد متاثر ہو جاتی ہے. تو سوچئے اگر مساوات کیا جائے یہاں تو یہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہوگا یا ان کے ساتھ انصاف ہوگا. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ عدل اور انصاف اصل چیز ہے. جہاں انصاف کے تقاضے میں برابری شامل ہو وہاں برابری کی جائے گی، اور جہاں تقاضے میں برابری شامل نہ ہو وہاں اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اور اسلام نے بھی اس کو برتا ہے. ایک باپ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. تو زندگی میں باپ پر یہ بات واجب ہے کہ وہ چاروں بچوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرے. اگر وہ کسی چیز کو تقسیم کرے تو چاروں کو برابر تقسیم کرے. دیکھیے یہاں مساوات رکھا گیا. اور جب آدمی دنیا سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی میراث کی، اس میں بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کا حصہ دوہرا رکھا گیا. کیونکہ بیٹی پر اپنے گھر سے جانے کے بعد، شوہر کے گھر جانے کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں رہتی. اور مرد پر جب وہ بیوی کو اپنے گھر میں لاتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں. تو اس لیے اسلام بنیادی طور پر عدل کا، انصاف کا قائل ہے. اور جب انصاف کے تقاضوں میں مساوات شامل ہو وہاں مساوات برتی جائے گی، اور جہاں عدل کا تقاضا اس کے برخلاف ہو تو وہاں وہ عمل کیا جائے گا. بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے اس بارے میں ہمیں وضاحت دی، اور کافی لوگوں تک اس کا پیغام پہنچے گا.